گزشتہ روز 13 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا اور پاکستان کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف 2 حلقے تھے جہاں تحریک انصاف نے حصہ لیا، اور جبکہ باقی تمام حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف نے ان 2 حلقوں کے علاوہ حصہ نہیں لیا۔ تو رزلٹ جو آیا ہے ضمنی الیکشن میں، نون لیگ نے کلین سویپ کر لیا اور قومی اسمبلی میں نمبر گیم بھی بدل دی ہے۔ اچھا، نمبر گیم کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ ملک کے جو 13 حلقے ہیں جہاں ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں نون لیگ نے 12 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور 1 نشست حاصل کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اچھا، یہ 12 نشستوں کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس میں قومی اور صوبائی دونوں ملا کر بات کر رہا ہوں۔ یہ الیکشن ہوئے جی پنجاب میں، صرف 1 سیٹ تھی ہری پور کی، عمر ایوب صاحب کی نااہلی کے بعد جو خالی ہوئی، ان پر ان کی وائف جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی تھیں، اس پر پی ٹی آئی کا نمائندہ موجود تھا، یعنی ان کی اہلیہ موجود تھی عمر ایوب کی۔ جبکہ لاہور میں حماد اظہر صاحب کے والد میاں اظہر صاحب، ان کی نشست بھی خالی ہوئی تھی ان کے انتقال کے بعد، جس پر حماد اظہر صاحب خود تو نہیں لڑے لیکن ان کے قریبی عزیز تھے جن کو ٹکٹ ان کے کہنے سے دیا گیا۔ اچھا، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں کسی پر بھی ہماری پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ حصہ نہیں لے گا، لیکن یہ 2 حلقے ایسے تھے جہاں سے قائل کیا گیا خان صاحب کو، عمر ایوب صاحب نے قائل کیا کہ جناب میرا جو حلقہ ہے ہری پور کا، وہاں سے حصہ لینا چاہیے، اور یہاں کہا گیا کہ میاں اظہر صاحب چونکہ نااہل تو نہیں ہوئے لیکن ظاہر ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو اس پر بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ یہ 2 حلقے بہت تھے جس پر کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی بہت زور لگائے گی اور دوبارہ یہ نشستیں حاصل کر لے گی، خاص طور پر ہری پور کا جو حلقہ تھا جہاں گورنمنٹ بھی موجود ہے پی ٹی آئی کی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ 13 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوا، نون لیگ نے 12 پر کامیابی حاصل کی، 1 پاکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔ پیپلز پارٹی نے 1 جو نشست جیتی ہے وہ PP 269 مظفر گڑھ 2 سے ان کے میاں علمدار عباس جو ہیں وہ کامیاب ہوئے 55,000 ووٹ لے کر۔ اب یہ جو 13 حلقوں کا نتیجہ سامنے آیا جس میں پی ٹی آئی ناکام ہوئی دونوں حلقوں سے جہاں انتخابات میں حصہ لیا، باقی سب پر نون لیگ الیکشن جیت گئی سوائے 1 یعنی مظفر گڑھ جہاں پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی ہیں وفاق میں، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی الیکشن کے حوالے سے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جناب جہاں پر جو سیکنڈ آیا تھا اس سے پہلے اس الیکشن میں اس کو ٹکٹ دیا جائے، تو یہ ایک فارمولہ طے کر لیا تھا انہوں نے آپس میں مل کر۔ جو کہا جاتا ہے دونوں پارٹیاں اس وقت حکومت بھی چلا رہی ہیں، سارا نظام اس وقت جو ہے یہ قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو، یہی چل رہے ہیں۔ اچھا، انتخابات کے بعد ہوا یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ آج سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن بیانیے سے نہیں کارکردگی سے جیتا جاتا ہے۔ انہوں نے شدید تنقید کی پی ٹی آئی پر، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیجئے یہ الیکشن میں کارکردگی میٹر کرتی ہے، بیانیہ میٹر نہیں کرتا، اور خان صاحب کا بیانیہ جس کے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ بہت مقبول بیانیہ ہے، تو وہ آج زمین بوس ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا جی کارکردگی یہ دیکھ لیجئے کہ پنجاب میں ہماری کارکردگی تھی، ہم جیت گئے، پشاور 1901 کا منظر پیش کر رہا ہے، وہاں کے شہری ترقی کو ترس رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ KPK میں ان کی کارکردگی نہیں ہے تو ہزارہ میں ان کو ہارنا پڑ گیا ہری پور میں، اور چونکہ ہماری کارکردگی ہے پنجاب میں تو پنجاب کی تمام نشستوں پر ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اچھا، اور وہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ یہ ضمنی انتخاب نہیں تھا، یہ ریفرینڈم تھا ان 2 چیزوں کے درمیان، بیانیہ اور کارکردگی۔ وہ کہتے ہیں جی بیانیہ بقول شرف المروت بڑھ گیا جبکہ کارکردگی جیت گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو الیکشن جیتتی رہی پی ٹی آئی، انہوں نے 2 افراد بلکہ 2 طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ آج فیض حمید ہے نہ وہ ججز ہیں جو جتواتے تھے، یعنی جو پی ٹی آئی کو جتوایا کرتے تھے، یہ 2 تھے، ججز تھے اور فیض حمید تھے، یہ دونوں نہیں ہیں، تو آج دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ان کی حالت کیا ہے کہ آج وہ کوئی بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکے۔ اور الیکشن کا بائیک آؤٹ بہت ساری جگہوں سے جو کیا پی ٹی آئی نے، وہ کہتی ہیں کہ مایوسی کا اظہار ہے اور منافقت رونا ان کی عادت ہے، اور یہ اب بھی رو رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز جو انتخابات ہوئے ہیں ضمنی الیکشن، اس میں ہری پور خاص طور پر وہ جگہ تھی کہ جہاں رات کے 12 سوا 12 تک جو رزلٹس آئے، اس کے حالانکہ ایک ہی حلقہ تھا، حیرانگی اس بات پر بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ ایک ہی حلقے کا اگر انتخابی نتائج آنے ہیں اور 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی ہے تو 5 گھنٹے بعد تک بھی رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو پھر سوال اٹھتے ہیں۔ تو 12 بجے تک وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارا امیدوار بہت آگے تھا، محترمہ جو وائف ہیں عمر ایوب صاحب کی، وہ تھی ہری پور سے، تو یہ اور 25,000 کی انہوں نے لیڈ لی ہوئی تھی، تو اچانک پھر یہ کیا ہوا 1-2 بجے کے بعد کہ وہ لیڈ بھی نہ صرف ختم ہوئی ان کے، بلکہ مخالف جو امیدوار تھا نون لیگ کا، وہ وہاں سے الیکشن جیت گیا۔
اس حلقے میں دھاندلی کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی پی ٹی آئی نے، کیونکہ لاہور سے میاں صاحب کی جو خالی نشست تھی وہاں ظاہر لاہور میں نون لیگ نے میدان وہاں بھی مار لیا، لیکن وہاں بھی دھاندلی کی آوازیں ضرور آئیں، لیکن جو شروع سے الیکشن کے رزلٹ لانا شروع ہوئے تھے، الیکشن جیسے ہی ختم ہوا 5 بجے ٹائم، تو 1 گھنٹے کے بعد کہا گیا تھا غیر سرکاری نتائج کا جو سلسلہ آنے کا شروع ہوا، اس کے مطابق تو شروع سے ہی نون لیگ وہاں لیڈ کر رہی تھی اور آخر تک لیڈ انہوں نے برقرار رکھی۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی یہی ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ سے اس ضمنی الیکشن میں 6 جو قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کر لی ہیں نون لیگ نے، تو اب پارٹی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔ اچھا، نون لیگ کے سے پہلے جو ہے قومی اسمبلی میں 126 لوگ تھے مخصوص نشستیں ملا کر، اور 6 نشستیں یہ آ گئیں ان کے پاس، تو اب ان کے پاس نمبر ہو گئے ہیں جی 132۔ اچھا، اب اس 132 میں شامل کر لیجئے ایم کیو ایم پاکستان کی 22 نشستیں، اس میں شامل کر لیجئے کاف لیگ کی 5، آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان والوں کی 4، جبکہ ضیاء لیگ یعنی کہ جو اعجاز الحق صاحب ہیں، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کی 1 نشست جو ہے وہ بھی شامل کر لیں، اور 4 آزاد امیدوار شامل کر لیجئے پیپلز پارٹی کے بغیر، تو 170 نمبر بنتے ہیں نون لیگ کے۔ اچھا، جبکہ سادہ اکثریت کے لیے 169 نمبر ہے، 169۔ تو اب سادہ اکثریت پیپلز پارٹی کے بغیر بھی نون لیگ نے حاصل کر لی ہے۔ اسی پر جو تجزیہ کار ہیں فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی وہ جو ہر بار ہم نظر آتا تھا وفاق میں نون لیگ کو بلیک میل کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ کیا کرتی تھی، تو اب وہ بلیک میلنگ اس انداز سے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سادہ اکثریت نون لیگ کو باقی اتحادیوں کو ملا کر پوری ہو جاتی ہے اور وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ ہاں، آئینی ترامیم کے لیے 2 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور 2 اکثریت نون لیگ کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ضرورت پڑے گی جب وہ ترامیم کرائیں گے۔ اچھا، سینٹ کی اگر ہم بات کریں تو سینٹ میں ظاہر نشستیں ضرور اضافہ ہوگا نون لیگ کے، لیکن پھر بھی جو بڑی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹس وہاں موجود ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی قانون سازی کے لیے آج بھی محتاج ہوگی نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ یہی وہ نمبرز ہیں جس کی وجہ سے ایم کیو ایم والے بار بار کہتے ہیں کہ جناب یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے 140A کے بارے میں کہا تھا، جو سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ شامل کیجئے اس کو نہ 26ویں میں شامل کیا ترمیم میں، نہ 27ویں ترمیم میں شامل کیا، لیکن یہ خوشخبری ہے نون لیگ والوں کے لیے کہ سادہ اکثریت وہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کا قیام جو عمل میں آیا تھا وہ لاہور یعنی پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بنی تھی، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بہت 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 دور نظر آتی ہے نون لیگ کے مقابلے میں۔ پی ٹی آئی والے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا سوائے 2 نشستوں کے، اور اب بھی جو باقی الیکشنز ہوں گے جو نااہل ہو چکے یا ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز، تو ظاہر ہے وہاں بھی یہ حال ہوگا کہ پی ٹی آئی مقابلے میں نہیں ہوگی، تو پھر وہاں نون لیگ کے لوگ کامیاب ہوتے ہمیں نظر آئیں گے۔ اس جیت کے بعد نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت خاموش ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ اس پر بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس ضمنی الیکشن میں کامیابی پر میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں نمائندگان کو۔ اس کے علاوہ پاکستانی عوام نے تشدد، انتشار، تخریبی سیاست مسترد کر کے ترقی خوشحالی کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اب ان کی سیاست جو ہے کم از کم وہ کہہ لیجئے ختم اس لیے ہو چکی کہ اب نواز شریف صاحب نہیں بلکہ اب شہباز شریف صاحب ہیں موجود، اور نواز شریف صاحب اپنی جگہ اب ان کی بیٹی کو انہوں نے آگے کیا ہے، اور وہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور کہا جاتا ہے مستقبل کی وزیر اعظم پاکستان بھی نون لیگ کی طرف سے کینڈیڈیٹ وہی ہوں گی۔